براہ راست آپ کو لے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کی وجہ سے لیٹیگنٹ سفر کرتا ہے، چاہے وہ کرمنل لاء کی میں بات کر رہا ہوں کہ چاہے وہ مدعی فریق ہے یا ملزم فریق ہے۔ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے یہ 1898 میں متعارف کروایا گیا تھا، یعنی کہ آج سے 127 سال پہلے۔ ٹائم ٹو ٹائم اس میں کچھ ریفارمز لائی گئی، تبدیلیاں لائی گئیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے اور وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں یا وہ قابل عمل نہیں رہتی یا جنہیں ہم کہتے ہیں جی آبسلیٹ ہیں کہ اب بالکل ہی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک عام شکایت ہے کہ اندراج مقدمہ سے لے کے مقدمے کے فیصلے تک مدعی بھی تھوڑتے اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ ایک تو پہلے اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے حقوق چھینے جاتے ہیں، کسی کا گھر کا فرد قتل ہو جاتا ہے، کوئی خود زخمی ہوتا ہے، کسی کے مکان جو ہے وہ ہتھا لیے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ چوری، کسی کے ساتھ ڈکیتی، کوئی دیگر جرائم ہو گئے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو ریٹ آف پروسیکیوشن ہے، کوشش کے باوجود کنوکشن کا ریٹ جو ہے وہ امپروو نہیں ہوا اور وہ فائنل اپیل سٹیج کے بعد بائی اینڈ لارج بمشکل ڈبل فگر میں جاتا ہے۔ وہ کبھی 11% تھا، کبھی وہ 22 ہوا، کبھی وہ 18 پہ آیا۔ لیکن جو کئی ممالک ہیں جہاں پہ ریٹ آف کنوکشن 80%، 85%، 90% اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے قانونی نظام میں جو سکم تھے وہ دور کیے، اور دوسرا انہوں نے پروسیکیوشن کو مضبوط کیا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بہت مضبوط ہے ماڈرن ڈے کرمنل ڈسپنسیشن آف جسٹس میں، اور پروسیکیوٹرز کو شروع سے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مقدمے کو صحیح خطوط پہ تیار کرنے کے لیے اپنی رائے دیں، اور ان کی رائے جو ہے اس کو اسٹیچوٹری بیکنگ ہوتی ہے۔ ہم نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹس تو کھڑے کیے صوبوں میں، لیکن کورسپونڈنگ امینڈمنٹس نہ ہوئیں کرمنل پروسیجر کوڈ میں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آئیں۔ ایک ایفرٹ بڑے سالوں سے شروع کی گئی تھی۔ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2015-16 میں بھی پاکستان بار کونسل کو ایک ذمہ داری سونپی۔ میں اس وقت خود وائس چیئرمین تھا بار کونسل کا، اس کی سربراہی کر رہا تھا۔ ہم نے پاکستان بھر کے مختلف جو لائرز ہیں اور ریٹائرڈ ججز اور پروسیکیوٹرز کو انوالو کر کے بھی کام کیا، سفارشات بھیجی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اسمبلی کے دور میں پوری نہ ہو سکا اور وہ بل جو ہے وہ دن کی روشنی نہ دیکھ سکا۔ اگلے دور میں بھی وعدہ کیا گیا، لیکن جناب اسپیکر کا نہیں ہوا اور اسی طرح سے گیا۔ اب حکومت سنبھالنے کے بعد سر ہم نے پچھلے دور میں اور اس دور میں مل کے اس پہ کام کیا ہے۔ بے تحاشا سر اس پہ محنت ہوئی ہے۔ میں نے خود اس کام کو اسپیئر ہیڈ کیا، اور ہم 108 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ضابطۂ فوجداری میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جن میں اندراج مقدمہ میں آسانی سے لے کے غلط ایف آئی آروں کے اندراج کو روکنے سے لے کے اریسٹ اور ڈیٹینشن میں جو پولیس کی ایکسیسز ہیں ان کو روکنے سے لے کے پولیس تفتیش میں بے گناہ لوگوں کی ڈسچارجگی کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، کورٹ کہتی ہے نہیں کرتے، ضمانت بھی نہیں دی جاتی۔ سر اس انوملی کو ختم کر رہے ہیں کہ جب آپ کی ڈسچارج رپورٹ جائے تو آپ کو اگر عدالت ڈسچارج نہیں مقدمے سے کرتی، کم از کم ضمانت تو دے آپ کو۔ سر ٹائم لائنز دی ہیں ہم نے۔ ٹائم لائنز ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ 1 سال میں ختم ہو، اور اگر 1 سال سے بیونڈ جائے تو سر اس کو ہائی کورٹ جو ہے اس پہ ایکشن لے گا۔ اپیل کا کام رک جاتا ہے، ہائی کورٹس میں 8 سال اپیلیں نہیں سنی جاتی، سر ان کو 6 مہینے اور 1 سال میں پابند کیا اور اس کے ساتھ کانسیکوینسز دیے ہیں۔ ضمانت کے معاملے میں بھی سر اس میں ترامیم ہیں ماڈرن ایویڈنس اور ڈیوائسز کے استعمال کے لیے۔ تو میں یہ سارے اراکین سے، میری اپوزیشن کے دوستوں کو شاید انٹرسٹ نہیں ہے ان باتوں سے، کیونکہ وہ تو صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے باہر نکالیں، لیکن پاکستان کے آپ تو بیٹھے ہیں، آپ کو ہم آپ اس طرح کے نہیں ہیں، آپ کام کرنے والی اپوزیشن ہیں۔ تو جناب اسپیکر میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ معاملہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے تو آپ اپنی آراء دیں، اور یہ اسمبلی یہ کریڈٹ لے کہ پاکستان کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں جو فنڈامنٹل چینجز ہیں، امینڈمنٹس ہیں،
جی بل انٹروڈیوس کیا ہے. دس may be referred to Standing Committee for Interior جو Concerned Committee. نوید تھینک یو. جی آئٹم نمبر 4A یہ آپ موو کریں. آئٹم نمبر 4A. جناب اسپیکر Sir, I on behalf of Minister for Interior beg to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. جی آئٹم 4B موو کیجئے. امین الحق صاحب. پولیو والے تھے نا جی 4B. جی I got it. I as a chairman of Standing Committee on Information Technology and Telecommunication to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for the transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy and a digital governance. The Digital Nation Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill to provide for transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy and digital governance, the Digital National Pakistan Bill 2024 stands قومی اسمبلی کا اجلاس presented. جاری ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں قابل عمل نہیں رہتی یا پھر ان کو آبسلیٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں کنوکشن کا رول کبھی پورا نہیں ہوتا. ہمارے قانونی نظام میں بہت سکم ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.